وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. سبحان الله. لا يسمعون فيها لغوا ولا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا سبحان الله ما شاء الله. وكأسا دهاقا لا يسمعون الله أكبر. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لغوا ولا كذابا. الله سبحان الله. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا.
اللہ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا صدق الله نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاق ازل صاحب کن مالک ہستی میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں اللہ کئی برس بیت گئے دشت سخن میں مجھے تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں واہ 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 اول سے بھی اول ہے تو آخر سے بھی آخر کب سے ہے کہاں تک ہے خبر تھی نہ خبر ہے رکھتا بھی نہیں کان تو سنتا ہے دعائیں آنکھیں بھی نہیں ہر شے پہ نظر ہے واہ 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 کیا بات آنکھیں بھی نہیں ہر شے پہ نظر ہے اور اس قدر قد آور ہیں تیری صنعت کی فصلیں اللہ پالوں تیری قامت یہ میرا قد ہی نہیں ہے واہ واہ سوچوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہی جانا ادراک کی حد ہے تیری حد ہی نہیں ہے واہ 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 ادراک کی حد ہے تیری حد ہی نہیں ہے کیا بات اور اعلیٰ ہے تو اتنا کہ سب سے بڑا ہے واہ واہ اعلیٰ ہے تو اتنا کہ سب سے بڑا ہے اور محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد اور یہ تیرا حسن ہے کہ تو حسنین کا رب ہے واہ 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 یہ تیرا حسن ہے کہ تو حسنین کا رب ہے اللہ فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے واہ فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے یہ تیرا حسن ہے کہ تو حسنین کا رب ہے واہ واہ فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے اور اب میرا قلم عرق جبین آب لپا ہے بس بات یہی کہ کوئی بات نہیں ہے جب ہیں تیرے ہمار محمد علی فاطمہ حسن اور حسین میں حمد کہوں یہ میری اوقات نہیں ہے واہ واہ میں حمد کہوں یہ میری اوقات نہیں اوقات نہیں ہے میں حمد کہوں یہ میری اوقات نہیں ہے ناظرین محترم ہماری خوش بختی خوش قسمتی کہ آج مبارک مہمان اسٹوڈیو میں مبارک رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن جو کہ براہ راست اور ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے اور ایک پروگرام جو ہے وہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے جس میں عرض وطن کے ممتاز و معروف جلیل القدر قرہ حضرات ثنا خان علماء مشائخ تشریف لاتے ہیں اور ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے حمد و نعت کے حوالے سے دین کے حوالے سے اسلام کے حوالے سے اور شان مصطفیٰ کے حوالے سے محو گفتگو ہوتے ہیں آج بھی ہمارے محترم غلام مصطفیٰ مبارک صاحب جو کہ مسلسل یہ ٹرانسمیشن عوام الناس تک یوٹیوب کے اور فیس بک کے جو ہمارے دیکھنے والے احباب ہیں ان ناظرین تک پہنچا رہے ہیں اس پر میں اپنے بھائی کو ڈھیروں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کے والد گرامی حضرت قبلہ چودھری مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ پوری جو ایفرٹ آپ کر رہے ہیں اس کا ثواب ہم ان کے
ارسال کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا آمین فرمائے۔ آمین اس وقت تلاوت کلام مجید فرقان حمید کی سعادت حاصل کر رہے تھے عرض وطن کے بڑے معروف قاری قرآن نوجوان ہیں، اور مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ ادارہ منہاج القرآن میں مقابلہ ہوا قرات کے حوالے سے، اس میں ہمارے محترم بھائی قاری محمد مشرف قادری صاحب، آپ کو پہلی پوزیشن ماشاءاللہ وہاں ملی ہے اور ایوارڈ آپ کو ملا ہے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ رب العزت آپ کو اسی طرح قرآن پاک کے ساتھ جوڑے رکھے اور آپ جڑے رہیے گا، آمین اور انشاءاللہ دنیا میں بھی برکتیں آخرت میں بھی برکتیں۔ بہت خوبصورت آپ نے تلاوت کلام پاک پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میرے دل کے قریب غلام مصطفیٰ مبارک صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور اسٹوڈیو میں آل نبی اولاد علی سید محمد احمد اشرفی صاحب آپ تشریف لائے ہیں۔ میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے بھی، اپنے بھائی کی طرف سے بھی، اور آپ کے ساتھ محترم قاری فضل میراں صاحب آپ کی تشریف آوری۔ میں سبھی مہمانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ تلاوت کلام پاک ناظرین محترم آپ نے سماعت کی ہے، حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ حمد و نعت کا یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے لے کے چلتے ہیں، اور سب سے پہلے کس کو آپ دعوت دیں گے؟ میں جی میں غلام بالکل مصطفیٰ مبارک صاحب سے ملتمس ہوں، بسم اللہ کریں، اس پروگرام کو ہم آگے کنٹینیو کرتے جی ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری خوش بختی ہے کہ ہماری یہ جو روزمرہ کی ٹرانسمیشن ہے، آج ایک شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارا فخر ہے، پاکستان کا چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے کسی بھی پیج کو کھولیں، کسی بھی لنک کو کھولیں، آپ ان کی زیارت کرتے ہیں۔ ٹی وی چینلز میں جب بھی دیکھیں ماشاءاللہ آپ سامنے نظر آتے ہیں۔ تو آج ہماری خوش بختی ہے، آج قبلہ والا شاہ نے ہمیں بڑی ٹائم دیا ہے، بڑی محبت ہے۔ اور جس طرح انہوں نے آغاز کیا ہے الحمدللہ ہماری ٹرانسمیشن فرسٹ رمضان سے چل رہی ہے، اور جس طرح آپ نے تلفظ کا چناؤ کیا ہے اور اس کی ادائیگی کی ہے، تو میں آج ویسے محفل میں جو سنتے ہیں تو آج فرسٹ ٹائم میں بھی حیران ہو گیا ماشاءاللہ۔ آپ کا شکریہ بہت بہت، آپ نے بڑا اچھا چناؤ کیا ہے۔ میں آغاز میں سب سے پہلے آپ کی طرف ہی جی بسم اللہ۔ آنا چاہوں گا ماشاءاللہ، جس طرح آپ نے آغاز کیا ہے۔ تو جو ہمارے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، جو نقابت کی دنیا سے مطلب جن کا تعلق بھی ہے یا جو سیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ جو لفظ کا آپ نے چناؤ کیا ہے یا ادائیگیوں کا کیا ہے، یہ آپ باقاعدہ کلاس کیا ہے یا مطلب ایک تجربہ آپ کا؟ تو ماشاءاللہ 30-40 سال کا تجربہ بھی ہے، تو یہاں تک پہنچنے کا سفر کیسے ہوا، تھوڑا سا بتائیے گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی جو آپ نے کلام کے حوالے سے اور ادائیگی کے حوالے جی سے جی اور تلفظ کے حوالے سے بات کی ہے، جی جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تجربے سے بات نہیں ہوتی، جی جی یہ زیادہ محافل پڑھنے سے نہیں ہوتا، ہوں یہ بیسک چیزیں ہیں، ہوں اسکول کالج یونیورسٹی۔ اچھا اور میں سب سے پہلے تو جو آنے والے نقبا ہیں جی جی ان کو پہلا مشورہ میرا یہی ہے ہوں کہ آپ اسکول کالج یونیورسٹی کی جو تعلیم ہے وہ لازمی حاصل کریں، ہوں یا کسی جامعہ میں جا کے اگر آپ قرآن مجید، پھر احادیث، اور پھر ساتھ دوسری بھی تفسیر جو جی تعلیم ہے، ہوں تفسیر ہے، ہوں اس کو لازمی زندگی کا حصہ بنائیں، ہوں اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ بالکل ایسے اور بہت سارے میں نے نوجوان ایسے دیکھے ہیں کہ جو یہ جو بیسک چیزیں ہیں ان کو اختیار نہیں کرتے اور محافل میں نقابت کے ہوں لیے آ جاتے ہیں، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک دم سے نہیں آتا، ہاں، بالکل ایک سٹیپ کے جی ساتھ یہ جی سلسلہ چلتا ہے۔ اب ظاہر ہے ایک پرائمری کلاس کے بچے کو آپ یونیورسٹی لیول کا جو سلیبس ہے نا وہ نہیں پڑھا سکتے، ہاں ٹھیک ہے، اور ہوتا یہی آ رہا ہے کہ یہ جو نقابت ہے یہ ایک بڑا نازک شعبہ ہے، ہوں اس کے لیے بہت کچھ سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔
بلکہ ہاں آج کل تو میں آپ کی سوری بات کاٹ رہا ہوں، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی ایسے الفاظ منہ سے نکل جائیں، کوئی ایسا لفظ نکل جائے جس کی پکڑ بھی بڑی جلدی ہو جاتی ہے۔ تو ہوتی ہے نا وہ ہاں۔ اسی وجہ سے، کیونکہ وہ اس شعبے کو سمجھتے ہیں کہ بس یہ دو چار شعر پڑھے ہیں تو آگے. ہوں۔ ہاں یہ نہیں ہے. اس کے لیے باقاعدہ طور پہ میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ کسی ادارے سے منسلک ہوں، اسکول کالج یونیورسٹی، ہوں۔ وہ آپ کے پاس صرف ڈگری نہیں ہونی چاہیے، آپ نے واقعی سیکھا ہو وہاں سے. اور اگر آپ اسکول کالج یا پھر کوئی جامعہ آپ نے اختیار نہیں کیا تو اس فیلڈ کو جوائن نہ کریں. ہوں۔ اس سے اے، آپ دین اور اسلام اور پھر جو محافل میں ہمارا عقیدہ ہے یہ اس کے اوپر ضرب آئے گی. یہاں پہ ذرا بھی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ہوں۔ معاملہ جو ہے نا باقی ہوں۔ معاملات میں چل جاتا ہے. کوئی ہوں۔ کبڈی میچ ہو کر لیں کمنٹری جو کرنا ہے. ہاں اونچ نیچ ہو جائے خیر ہے، مرغوں کی لڑائی ہو رولا ڈالیں جو کرنا ہے. ہاں تو کوئی ریس ہو رہی ہو ادھر آپ اپنی جو گفتگو کرنی، مگر یہ سارا کچھ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اور ہم نے اس کو بڑا آسان لیا ہوا ہے. ہاں جو مرضی آتا ہے دو چار شعر یاد کرتا ہے، کچھ آیات یاد کرتا ہے اور آ کے جی شروع ہو جاتا ہے جی اب جی میری نقابت شروع ہوگی. ہاں کیا نہیں، بات ہے۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے اب تو باقاعدہ طور پہ میں نے خود کلاسز کا آغاز کیا ہوا ہے. اچھا ماشاء پاکستان کے اور بھی نقبا ہیں جو نقابت کی کلاسز جو ہے نا. اللہ۔ ہوں۔ ہاں مگر اس میں بھی پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس ایسے ایسے اسٹوڈنٹ بھی آ جاتے ہیں جو میٹرک بھی نہیں ہوتے. ہوں۔ تو اب ان کو بندہ کیا سکھائے؟ جب بیس، ہاں جب ہاں بیس ہی نہیں بنی، اب ہاں۔ جو چیزیں بچپن میں سیکھنے والی ہیں ہوں۔ تو اب ان کو ہم 25 سال کی عمر میں، 20 25 سال کے۔ سال کی عمر میں یہ تو ناممکن ہو جاتا ہے. ہوں۔ ہاں تو پھر جب اس ناممکن کو لوگ ممکن بناتے ہیں ہاں تو تو پھر وہاں پہ نقصان ہوتا نقصان ہے. ہوتا ہے۔ پھر ہمارے علماء جو ہیں پھر ان کو ڈانٹتے ہیں، وہ ہوں۔ اگر ڈانٹیں تو پھر غصہ کرتے ہیں. ہاں ہوں۔ اور جب غصہ ماحول کریں خراب تو پھر ہوتا ہے۔ وہ پوری محفل کا ماحول خراب ہوتا ہے. ہوں۔ ہاں یہ بڑی باتیں تو یہ ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی. ہاں اور ہمارے فرسٹ انٹرو میں آپ نے بڑی چیزیں کلیئر کر دی ہیں. میں یہ بھی سوال پوچھنے والا تھا کہ آپ سے جو کلاس لینا چاہتے ہیں مطلب وہ کس طرح آپ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، تو باقاعدہ ماشاءاللہ آپ کلاس بھی دے رہے ہیں. میں ویسے جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے نا، مطلب مجھے بھی الحمدللہ میری 30 سال عمر 31 سال ہو گئی ہے، تو میں آپ کو دیکھتا آ رہا ہوں اسکرین پہ، سوشل میڈیا پہ، مطلب ایک لمبا سفر آپ کا ماشاءاللہ رہا ہے. تو آپ تھوڑا سا بتائیں اپنے سفر کے بارے میں، کب سے یہ آپ کا سفر ہے؟ یہ جو میرا سفر ہے نقابت کا یہ 1995 سے جو ہے نا. اچھا۔ ہاں یہ اسٹارٹ ہے. اور یہ تو وہ سفر تھا نا جو میں نے پریکٹیکلی محافل میں آ کے ایز ہوں۔ اے نقیب کے طور پہ کیا. جب سامنے آیا۔ ہاں مگر اس سے پہلے جو ہے وہ بچپن میں ہی حضور کے ذکر کے ساتھ منسلک رہے ہم. کیا اور بات۔ محافل میں ابھی بچپن تھا تو جایا کرتے تھے، سنا کرتے تھے. ہوں۔ مجھے آج بھی یاد ہے پاکستان پنجاب کے جو پہلے نقیب ہیں ہوں۔ باقاعدہ طور پہ، اس سے پہلے نقابت جو تھی وہ علماء جو تھے وہ خود ہی کھڑے ہو کے تعارف کرواتے تھے ہوں۔ مہمان کا، خطیب کا، عالم کا. اب آپ اس سے ججمنٹ کر لیں کہ یہ کام علماء کا تھا. ہوں۔ ہاں، اس کام یہ بھی کو نکتہ کوئی ہے۔ بچہ نہیں آ کے کرتا تھا. ہوں۔ ہاں مسجد کا امام خطیب وہ یہ منصب جو تھا وہ نبھاتا تھا، وہ ڈیوٹی وہ دیا کرتا تھا. جو خطیب آتا تھا اس کو دعوت دیا کرتا تھا. یہ اختر صدیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحمد للہ۔ وہ پہلی مرتبہ جو تھے وہ آئے اس فیلڈ میں. اور وہ پہلے پاکستان ریڈیو پہ کمپیرنگ کیا کرتے تھے دوسری عام جو محافل ہوا کرتی تھیں جی جس جی۔ میں پاکستان کے کچھ شعراء ہوتے تھے. مجازی نام دے رہا ہوں آسان لفظوں میں. جی آ، جی۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ اچانک جو چین تھے بنی۔ ہاں ہوں۔ وہ ایک محفل میں آئے. وہ محفل میں ہوں۔ بڑا اچھا ذوق انہوں نے جو ہے وہ اچھا۔ پیش کیا. پھر لوگوں نے پسند کیا. پھر اس طرح اسی طرح صدیدی صاحب محافل میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ نقابت کے حوالے سے آئے. پھر کراچی سے شہریار قدوسی صاحب ہوا کرتے تھے اچھا۔ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. رحمۃ اللہ۔
انہوں نے نقابت کی فیلڈ میں جو ہے وہ کام کیا. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان ٹیلی ویژن پہ طارق عزیز صاحب، پھر نعیم بخاری صاحب، ضیاء محی الدین صاحب، یہ ہے شعبہ جس کو ہم نقابت کا نام دیتے ہیں، اصل میں یہ کام تھا. تو اس لیول کا بندے کو ہونا چاہیے، تو پھر جا کے اس فیلڈ کو میں سمجھتا ہوں مکمل تب جا کے ہوتی ہے. مگر آج کل جو ہے وہ بس مذاق جیسے بنا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے. مگر اللہ کا بڑا شکر ہے اس وقت ہماری فیلڈ میں بھی بہت سارے ایسے نقبا ہیں جو باشعور ہیں، اہل علم ہیں، گفتگو کا سلیقہ طریقہ. اور اس دور میں بہت سارے ایسے نام جو ہیں، میں اگر گنوں گا تو کوئی رہ جائے گا تو وہ مناسب نہیں ہے. مگر اس وقت نظر آ رہا ہے کہ اب یہ جو نقابت ہے یہ بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی غیر علمی ہو گئی ہے. اس وقت ماشاءاللہ بڑے مضبوط ستون نقابت کی فیلڈ میں موجود ہیں، اور وہ بھی باقاعدہ طور پہ کلاسز لے رہے ہیں. تو میں آگے بتانا لے کے چاہتا چلیں ہوں گے آپ کی انشاءاللہ. جی کارڈ کے بعد سوری معذرت، آج ہمارا پروگرام بہت اسپیشل ہونے والا ہے. ہمارے گیسٹ تو الحمدللہ آتے ہیں، نعت خوان بھی آتے ہیں، علماء کرام بھی آتے ہیں. تو آج خاص طور پر ہمارا پہلا پروگرام ہے قبلہ صاحب کے ساتھ. تو آج ان کی زندگیوں کے بارے میں بھی ہم نے پتہ کرنا ہے، تھوڑی سی زندگی کے حوالے سے اور نقابت کے حوالے سے خاص طور پر ان سے میسج بھی لینا ہے، اور جو نئے آنے والے ہیں ان کو بھی آپ نے پیغام دینے ہیں. تو اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم شاہ صاحب کی بسم طرف چلیں. اللہ لازمی. اس کو آج افطار کی ٹرانسمیشن ہے، تو خوبصورت سا کلام شاہ صاحب کیا سنا رہے ہیں آج ہمیں آپ؟ محمد حنیف ناجس قادری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام. جی بسم اللہ. تو آپ نے جس طرح غالب سے کسی نے کہا تھا کہ سرکار کی شان میں کوئی نعت کا مصرع، آپ نے فرمایا تھا کہ کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا، کون کر سکتا ہے آرائش فردوس بری. غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہ سرکار کی نعت پاک میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں لکھ سکتا. تو اسی کو مد نظر رکھ کے محمد حنیف ناجس قادری رحمۃ اللہ نے آپ نے قرآن پاک کے الفاظ لکھ کر سرکار کی شان بیان کی ہے. جی بسم اللہ. ان کے چند اشعار پیش کروں گا. احمد مختار کی بات مار میتا مار میتا مار میتا مار میتا ہے ید احمد مختار کی
ابرار کی بات اور واللیل ہے زلف شہ ابرار کی بات کہہ کے وہ شمس بیاں آپ کے چہرے کا ہوا کہہ کے وہ شمس بیاں آپ کے چہرے کا ہوا اور لا اقسم ہے کریا سرکار کی بات اور لا اقسم ہے کریا سرکار کی بات اور ان کے اخلاق کی تفصیل ہے قرآن حکیم ان کے اخلاق کی تفصیل ہے قرآن حکیم آیت آیت میں نظر آتی ہے سرکار کی بات آیت آیت میں نظر آتی ہے سرکار کی بات مار بیتا ہے ید احمد ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ شاہ صاحب نے حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا اور محمد حنیف نازش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ رب العزت کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے آمین بڑا اچھا ماشاءاللہ کلام پڑھا اور کمال انہوں نے لکھا تو آپ کے کلام کے دوران ہی میں نے بھی حضور کے حسن و جمال پر یہ چند اشعار جو ہیں وہ واہ 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 ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں احباب بھی سماعت کیجئے گا کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ اللہ واہ واہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں واہ واہ آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے عارض ہیں عارض ہیں کہ والفجر کے آیت کے امین ہیں اور گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں اور گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں اور قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہیں
یہ دانت یہ شہرازہ شبنم کے تراشے، یہ دانت یہ شہرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دھمکتے ہوئے ہیرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہیں کہ الہام کی رمجھم، یہ آنکھ میں آنسو ہیں کہ الہام کی رمجھم، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ سامن کے امڑتے ہوئے دریا، ارے قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، اور یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق، یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق، یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معابد، یہ پاؤں کے مہتاب کی کرنوں کے معابد، یہ مہر نبوت ہے کہ نقش دل مہتاب، یہ مہر نبوت ہے، یہ مہر نبوت ہے کہ نقش دل مہتاب، یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے، یہ دوش پہ چادر ہے، یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے، وہ علم کے قرآن تیری اطرت کا قصیدہ، وہ علم کے دشمن کو بھی امید کرم ہے، وہ فقر کے ٹھوکر میں ہے دنیا کی بلندی، وہ حسن کے یوسف بھی کرے آئینہ بندی چھائے، وہ حسن کے یوسف بھی کرے آئینہ بندی، اور اورنگ سلیمان تیری نالین کا خاکہ، اورنگ سلیمان تیری نالین کا خاکہ، اعجاز مسیحا تیری بکھری ہوئی خوشبو، حسن ید بیضا تیری دہلیز کی خیرات، کونین کی سجدج تیری آرائش گیسو، اور ظاہر ہو تو ہر برگ گل، ظاہر ہو تو ہر برگ گل تر کی خوشبو، غائب ہو تو دنیا کو سراپا نہیں ملتا، وہ اسم کے جس اسم کو لب چوم لے ہر بار، وہ جسم کے سورج کو بھی سایہ نہیں ملتا، وہ جسم کے سورج کو بھی سایہ نہیں ملتا، اور دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، اور عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بکاری، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بکاری، اور گردوں کی بلندی تیری پاپوش کی پستی، جبریل کے شاہ پر تیرے بچوں کی سواری تھا، جبریل کے شاہ پر تیرے بچوں کی سواری، اور سر چشمہ کوثر تیرے سینے کا پسینہ، سر چشمہ کوثر تیرے سینے کا پسینہ، فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں، فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں، اور کوثر ہو گلستان، ارم ہو کہ وہ طوبہ، لگتی ہے تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں، اور حیدر تیری ہیبت ہے تو حسنین تیرا حسن، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیدر تیری ہیبت ہے، حیدر تیری ہیبت ہے تو حسنین تیرا حسن، اور اکبر تیری تصویر ہے تو اصغر تیرا معصوم، عائشہ تیری عصمت ہے، خدیجہ تیری توقیر، زہرا تیری قسمت ہے تو زینب تیرا مقصوم، زینب تیرا مقصوم، اور میدان تیرے بوذر کی حکومت کے مضافات،
میدان تیرے بوزر کی حکومت کے مضافات، کوثر تیرے کمبر و سلما کے بسیرے، صحرا تیرے حبشی کی محبت کے مسلح، گلزار تیرے میسم و مقداد کے ڈیرے چھائے، گلزار تیرے میسم و مقداد کے ڈیرے، کس رنگ سے ترتیب تجھے دیجئے مولا، تنویر کے تصویر تصور کے مصور، کس نام سے امداد طلب کیجئے تجھ سے، یاسین کے طٰہٰ کے مزمل کے مدثر، یاسین کے طٰہٰ کے مزمل کے مدثر، اور پیدا تیری خاطر ہوئے اطراف دو عالم، کونین کی وسعت کا فسوں تیرے لیے ہے، ہر بحر کی موجوں میں تلاطم تیری خاطر، ہر جھیل کے سینے میں سکون تیرے لیے ہے، ہر جھیل کے سینے میں سکون تیرے لیے ہے، ہر جھیل کے سینے میں سکون تیرے لیے ہے، تیرے لیے ہے، تیرے لیے ہے، تیرے لیے ہے۔ یہ حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ، حضور کے گھر کی بات، حضور کے در کی بات، حضور کے گھر کے نوکروں کا تذکرہ۔ اللہ رب العزت آپ کا یہ جو ذوق، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ہزاروں کے مجمع میں پڑھ رہا ہوں، اور یہ آپ لوگوں کا ماشاءاللہ سننے کا جو ظرف ہے، اللہ رب العزت اس میں اور زیادہ تقویت عطا فرمائے۔ آپ نے ماشاءاللہ کلام پڑھا ہے تو میرے ذہن میں بہت سی چیزیں چل رہی تھی، میں یہ شعر پڑھوں، یہ شعر پڑھوں، مطلب دل کر رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ اٹیچ کروں، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ اب میری کیا بات، اللہ، ایک شعر پڑھوں گا صرف آپ کی اس خوبصورت حاضر، جی بسم اللہ، لازم۔ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، اب کیا بات ہے، محبوب خدا سید و سرور کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر، لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر، کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر۔ ناظرین محترم، ہمارے درمیان عبد الرحمن مدنی صاحب آپ بھی موجود ہیں، ہدیہ نعت رسول مقبول پیش کرنے کی آپ سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ کیجئے، درود پاک کا ورد جو ہے وہ ہم سارے مل کے پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، پیچھے پیچھے موت ہے تیری، آگے آگے اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا، او غافل انسان، او غافل انسان، سب کچھ جان جان بوجھ کر بنے ہیں کیوں انجان، بنے ہیں کیوں انجان، تارا اور سکندر جیسے شہنشاہی شان، لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان، تیری کیا اوقات ہے بندے، ارے
कुछ भी नहीं है तो अल्लाह बंदे हर दम अल्लाह तेरा मेरा जीवन जैसे चलते फिरते साए चलते फिरते साए तेरा मेरा जीवन जैसे चलते फिरते साए चलते फिरते साए जो बढ़ती जाए उमरिया जीवन घटता जाए जीवन घटता जाए मौत खड़ी है सर पे तेरी जाने कब आ जाए एक सांस सा पंछी है तू तुझे कौन समझाए रह जाएगा पिंजरा खाली उड़ जाएगी रूह अल्लाह अल्लाह बंदे हर दम अल्लाह जी माशाल्लाह जी, आपने हमदे बारी ताला पेश करने का शर्फ हासिल किया है। यहाँ पे मैं सॉरी बताना चाहता हूँ, एक फरमाइश है हमारी नाज़रीन की तरफ से कलाम इकबाल आपसे, तो उसके आप अगर चंद अशआर पढ़ दें। ठीक है, मिलके हम पेश करते हैं, हम मिलके पढ़ते हैं। और कलमा हक की सदा और फिर साथ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिखे हुए चंद अशआर पेश करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। खुदी का ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी का ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेज फसां, खुदी है तेज फसां ला इलाहा आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। ए ताइर लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। दारा ओ सिकंदर से वो मर्द फकीर औला हो जिसकी फकीरी में हुए असदुल्लाही। आई ने जवां मर्दा हक गोई बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। अगरचे बुत है, अगरचे बुत जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म आज़ां, मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्फाज और मायनी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां और परवाज है दोनों की इसी एक फजा में। करगिस का जहां और है
شہیں کا جہاں اور یہ دور اپنے یہ دور اپنے براہیم کی براہیم کی تلاش میں ہے تلاش میں ہے یہ دور اپنے یہ دور اپنے براہیم کی براہیم کی تلاش میں ہے تلاش میں ہے صنم قدا ہے جہاں قدا ہے جہاں لا الہ اللہ الا اللہ لا الہ اللہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت کیا لے کے آیا مل کے یمینوں درموں دیناروں رختوں جن حسب کمر سوم و شتر قاطر و حمار پوچھا گھر کیا چھوڑا عرض کی پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس یہ مال و دولت دنیا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند یہ رشتہ بتانے وہم و گمان بتانے وہم و گمان لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ الا اللہ کلمہ لا الہ کبھی تنہائی کو ہو دمن عشق کبھی تنہائی کو ہو دمن عشق کبھی سوز و سرور و انجمن عشق کبھی سرمایہ محراب و منبر کبھی مولا علی خیبر فکر عشق کبھی مولا علی خیبر فکر عشق کبھی مولا علی خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کبھی مولا علی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا فریب سود و زیاں فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے ہو شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ
गरीबी में नाम पैदा कर। ये नगमा फसले, ये नगमा फसले गुलो लाला गुलो लाला नहीं पाबंद, नहीं पाबंद, बहार हो के बहार हो की रज़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला आयल करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। तरबियत आम तो है जौहर काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। बहार हो के खजाना, बहार हो की रज़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फज़ल गुलो लाला का नहीं पाबंद, पाबंद, बहार हो के खजाना, खुदी का सिर रहने खुदी है देख फसा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। और उन बंदों में से एक बंदे का जिक्र मैं और ज़रूर समझता हूँ करना, वो बंदा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हाँ, जिसने कलमा बचाया भी है और हम तक कलमा पहुंचाया भी है। और फिर इसीलिए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने आपके लिए ये फरमाया भी है, शास्त हुसैन बादशाह हुसैन। जी 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 हुसैन पाक से पूछा, कुछ बचा भी कुछ बचा भी है। हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है। सर कटा के शास्त हुसैन बादशाह हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन, सरदार नादार दस्त कर दस्ते यजीद, अक्का के बिनाए ला इलाहा जलंधरी ने कहा था, इस्लाम के दामन में बस दो ही तो चीजें हैं, एक ज़र्ब यदुल्लाही और एक सजदाए शब्बीरी। ला इलाहा शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत आया न होती, खुदा के घर में अज़ा न होती, इस्लाम का और ही रंग होता, बशर के चेहरे पे जंग होता, अफसाने गम के सुनाता फिरता, भार जुल्मत उठाता फिरता, इमदाद न करते अगर हुसैन तो इस्लाम ठोकरे खाता फिरता। हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है तो सर कटा के कहा,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ाहिर है जैसे जिस्म के लिए खाने की ज़रूरत होती है ना, वाह वाह ऐसे रूह की जो ग़िज़ा है वो यही अल्लाह का ज़िक्र है, ला हाँ? इलाहा इल्लल्लाह। मुस्तफ़ा का ज़िक्र है, अहले बैत का ज़िक्र है, असहाब का ज़िक्र है। और मैं महसूस कर रहा था, वल्लाह मैं खुद भी और आप लोगों के चेहरे और आप लोगों के चेहरों की चमक और आंखों में जो बेताबी और एक मोहब्बत झलक रही थी, वो ये सब कुछ बयान कर रही थी कि हमें सुकून मिल रहा है। रूह की ग़िज़ा यकीनन जो अभी कलमा हक में मिली है, कैमरे के पीछे भी हमारी पूरी टीम वो भी झूम रही थी, हाँ? बेशक। सारे दोस्त अहबाब, मैं फ़र्दन सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ इस पर कि आप लोगों ने माशाअल्लाह अपनी मोहब्बतों का सबूत दिया। और जो नाजरीन हमें देखेंगे या देख रहे हैं, हाँ, वो भी इंशाअल्लाह हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि हमने बड़े मोहब्बत भरे लहजे में और मवद्दत भरे लहजे में हमने ज़िक्र किया है। अल्लाह ये कबूल फरमाए। तो इस वक्त जाते जाते दो शेर अगर कारी साहब के शामिल कर लें, हाँ, कारी फजल मीरा साहब के, ताकि ये हमारा जो पूरा पैनल है सबकी हाज़िरी जो है, वैसे आपकी हाज़िरी कलमे में तो हमारे साथ साथ रही है, हाँ, मगर मैं चाहता हूँ ताकि ये गुलदस्ता मुकम्मल हो जाए बस 2-3 अशार में, ताकि फिर हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। बिस्मिल्लाह। दरख्तों पे यूं निखारा तुम्हारा नाम लिया माशाअल्लाह। मौसम बहार तुम्हारा नाम मैं मुफलिसी गया फकीर था बनकर मैं गया फकीर था। जी बिस्मिल्लाह। गया जवान दुश्मन भी आपसे या रसूल पलट दुबाया मगर दिल वही पे क्या कहना, पलट दुबाया मगर दिल वही पे मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आज हमारा ये खूबसूरत प्रोग्राम ख़ास तौर पर इसकी जो स्पॉन्सरशिप में अस्करी मार्की है,
اور لجپال ویڈیو پروڈکشن کے ذریعے ماشاء پوری اللہ، دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبیل ڈیجیٹل ساؤنڈ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہے. خاص طور پر اس پوری ٹیم کو جو لیڈ کر رہے ہیں آج ایک دفعہ پھر ملک پاکستان کا عظیم ستارہ ہے فخر پاکستان حارث قادری صاحب، اس پوری ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں. دانش قادری بھائی اور خشام بھائی، وسیم بھائی، شاہ جی، جتنے بھی ہماری ٹیم کے ممبر ہیں، فضان بھائی، سبھی اس ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں. میں آخر میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑی بہت بہت سے سوالات ایسے ہیں جو بھی آپ سے پوچھنے ہیں، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں اسپیشل ٹائم انشاءاللہ. ضرور دینا ہے. آخر میں سبھی شکریہ. آپ میں بھی جتنے بھی ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں، قاری صاحب ہیں، ثنا خان رسول ہیں، شاہ صاحب ہیں، محترم فضل میرا صاحب ہیں، آپ سب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اور یہ جو مبارک مہمان اسٹوڈیو ہے اور مبارک رمضان میں ٹرانسمیشن ہے، یہ انشاءاللہ پورا مہینہ جو ہے انشاءاللہ چلتی رہے گی. اس میں افطاری اور سحری دونوں پروگرامز جو ہیں وہ براہ راست آپ تک نشر کیے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. کل پھر اسی وقت، اسی ٹائم، اسی چینل پہ ملاقات دوبارہ ہوگی. غلام مصطفیٰ مبارک صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ میزبانی ہر روز کی طرح کرتے رہیں گے، مہمان آتے رہیں گے. ہم سب کو اجازت دیجیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم